بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 5، آج کا پانچواں اور آخری وی لاگ. صفحہ نمبر ہے 620، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 259. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ سے شیئر کرنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. ناظرین، قرآن کریم یہ کتاب جس کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. رنگ و آب زندگی سے گل بد امن ہے زمیں، سینکڑوں خوں گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمیں. خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل، حسرت فضا دیدہ عبرت خراج عشق گلگوں کر ادا. ہے تو گورستاں مگر یہ خاک گردوں پایا ہے، ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے. گو سکوں ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے، فاتح خانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے. مقبروں کی شان حیرت آفری ہے اس قدر، جنبش مسگاں سے ہے چشم تماشا کو حذر. کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں، جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں. ناظرین، پانچواں اور آخری ویلاگ، خلاصہ تفسیر. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ الی قولہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ چلتے چلتے ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے. یعنی پہلے چھتیں گریں، پھر ان پر دیواریں گر گئیں. مراد یہ ہے کہ کسی حادثہ سے وہ بستی ویران ہو گئی تھی اور سب آدمی مرا گئے تھے. وہ شخص یہ حالت دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا: معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو، یعنی اس کے مردوں کو، اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے قیامت میں زندہ کریں گے. یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو جلا دیں گے، مگر اس وقت کے جلانے کا جو خیال غالب ہوا تو بوجھ اس کے امر کے عجیب ہونے کے ایک حیرت سی دل پر غالب ہو گئی. اور چونکہ خدا تعالیٰ ایک کام کو کئی طرح کر سکتے ہیں، اس لیے طبیعت اس کی متلاشی ہوئی کہ خدا جانے جلا دینا کس صورت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس کا تماشا اس کو دنیا ہی میں دکھلا دیں تاکہ ایک نذیر کے واقعہ ہو جانے سے لوگوں کو زیادہ ہدایت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جان قبض کر کے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا. اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں یا 1 دن سے بھی کم. کنایا ہے مدت قلیل سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا. اور اگر اپنے بدن کے اندر تغیر نہ ہونے سے تعجب ہو تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے کہ ذرا بھی نہیں سڑی گلیں. ایک قدرت تو ہماری یہ ہے، اور دوسری قدرت دیکھنے کے واسطے اپنے سواری کے گدھے کی طرف نظر کر کہ گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے، اور ہم عنقریب اس کو تیرے سامنے زندہ کر دیتے ہیں. اور ہم نے تجھ کو اس لیے مار کر زندہ کیا ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی قدرت کی ایک نظیر لوگوں کے لیے بنا دیں کہ اس نظیر سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں. اور اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم نے اس کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر اس میں جان ڈال دیتے ہیں. غرض یہ سب امور یوں ہی کر دیے گئے. پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو مشاہدہ سے واضح ہو گئی تو بے اختیار جوش میں آ کر
کہہ اٹھا کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ پانچواں، اور آج کے پانچوں ویلاگ بحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی مشکل میں ان کو، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہی ایک بوریا ہے چھین لے درویش سے بے شک، شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے بز دلوں کو، میں ایسے بز دلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔